جو شروع تھا اسٹارٹ تھا میں نے اپنے گاؤں سے ہی کیا، وہاں پر اس کی اویئرنیس لائی، خود کام کیا. میں بھی ایک سسٹم کو لے کے چلوں تو 2021 میں نے اپنی سوسائٹی بنائی اور الحمدللہ اب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو دو مین پرپز تھے وہ آرفنس کی ایجوکیشن اور میک اے وش چیپٹر، جو کہ الحمدللہ ہم اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کام کر رہے ہیں. کوئی بیوہ خاتون آتی ہے تو یہ کہ ہم اس کا احساس کی تو کرتے ہیں، اس کو راشن دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اگر ہم سلائی مشین لے کر دے دیں. یوتھ ایکٹیوسٹ اگر کہتے ہیں تو میں تو اسے ہی کہتا ہوں کہ جو بس کام کر رہا ہو، دکھاوے سے ہٹ کر. یہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر الراہی اور اٹاچ بیل کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، نوجوان نسل کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند مانا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کی بات کریں تو پاکستان کے نوجوانوں کی جو پاپولیشن ہے اس وقت آدھے سے بھی زیادہ پاپولیشن پاکستان کی یوتھ پر بیس ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی یوتھ بڑھ چڑھ کر اپنی قوم کی خدمت میں مصروف ہے. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بھی ایک ایسے ینگ سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی خدمت کرنے میں مصروف ہے. آئے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. شہریار، ایک یوتھ لیڈر بننے کا خواب کہاں سے آیا؟ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. میں جس کالج میں تھا وہاں پر میرے ایک پروفیسر تھے فزکس کے، جو کہ ایک ٹیچر تو تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے باقی بھی ٹیچر تھے، لیکن وہ ایک ساتھ ہی ساتھ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ بھی تھے اور وہ کمیونٹی ورک بہت اچھا کرتے تھے. تو ان کے کمیونٹی ورک کو دیکھتے ہوئے میں ان سے انسپائر ہوا، گائیڈنس لی، اور وہاں سے اسپرٹ کالج بلوال میں تقریباً آج سے 6 سال پہلے میں نے پہلی پہلا ایکٹیویزم کا جو آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیپ لیا. تو وہاں ہی گاؤں والی سائڈ پر تھوڑا اس کا رجحان کم تھا، تو میں نے کوشش کیا کہ جو شروع تھا اسٹارٹ تھا میں نے اپنے گاؤں سے ہی کیا، وہاں پر اس کی اویئرنیس لائی، خود کام کیا. لیکن بائی چانس مجھے آگے پڑھنا تھا تو میں گریجویشن کے لیے اسلام آباد آ گیا. تو اس کے بعد اسلام آباد میں ایکٹیویزم وہاں کی نسبت کافی آسان تھا اور مشکل بھی تھا، کیونکہ وہاں پر اگر آپ کو اتنا سپورٹ نہیں ہے تو اتنا کریٹیسزم بھی نہیں ہے. لیکن اسلام آباد ٹوین سٹی میں اور آگے پیچھے رہ کر، لیکن الحمدللہ ابھی 5 سال ہونے والے ہیں اور سینکڑوں پروجیکٹس، ہزاروں کیسز سالو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں. اور کوشش یہ تھی میری سٹارٹ میں کہ جس طرح میں کسی سے انسپائر ہو کر سٹارٹ کیا تھا، میں بھی ایک سسٹم کو لے کے چلوں. تو 2021 میں نے اپنی سوسائٹی بنائی اور الحمدللہ اب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. شہریار، آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ سے ایک ینگ لڑکے ہیں، تو آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو آپ جب اس طرح کے یوتھ کے کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ سیمینارز کرنے ہوتے ہوں گے، اور ڈفرینٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کلچر شو ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو پروٹیسٹ بھی کرنے ہوتے ہیں اپنے نوجوانوں کے ساتھ. تو بیچ میں آپ کی اسٹڈی بھی افیکٹ ہوتی ہوگی، پھر آپ کے پیرنٹس کا رد عمل کہ بیٹا ان چیزوں میں نہیں گھسنا ہے آپ نے، پھر یہ لوگ باہر کے لوگ اچھے نہیں ہیں. تب آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا، ان کے مسئلات جو آپ لوگ بولتے ہیں آپ کے لیے تنقید بھی کرتے ہوں گے. تو آپ نے کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کی سوشل لائف اور اس یوتھ کی لائف کو؟ دیکھیں، جب آپ سوشل لائف کو اور پرسنل لائف کو مکس اپ کرتے ہیں نا تو دین آپ افیکٹ ہوں گے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں. تو کریٹیسزم بھی آتا ہے، تنقید جو بھی ہوتی ہے اس کو ہم بالکل، اور ایک میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جو ہیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کی موٹیویشن ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کوئی ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کے اوپر تنقید نہیں آ رہی. تو پیرنٹس کا بھی تھا اسٹارٹ میں، سوشل تک تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن یہ جب یوتھ ایکٹیوسٹ جیسے آن لائن پیپرز، فی ایشو، اس کے بعد کووڈ، جتنی بھی یہ ہائیکس آتی رہی ہیں، ان میں جب بھی کرنا پڑا ہے تو پیرنٹس ہوتے ہیں ڈسٹرب. لیکن بر وقت وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس چیز کی ضرورت ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو بھی کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے. بالکل. لیکن ماں باپ ہے، ان کا ہوتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے تو اس کے خلاف آپ کو آواز لازمی اٹھانی چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کام اچھا کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ کرنا چاہیے. سم ٹائم کے بعد پیرنٹس بھی مان جائیں گے، آپ کا جو کمیونٹی ہے وہ بھی آپ سے انسپائر ہو کے انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کرے گی. اور آپ نے ماشاءاللہ سے ایک آرگنائزیشن کا انعقاد کیا ہے، دا والنٹیئر سوسائٹی آف پاکستان.
تو آپ بتائیں آپ کا آرگنائزیشن کا جو مین جو فوکس ہے تو وہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ میرا جو دو مین ایشو تھے، دیکھیں میں یہ دیکھتا تھا، مجھے یہ نہیں صحیح لگتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی کیس آتا ہے ہم اس کو سالو کر کے، راشن آتا تھا تو ہم اس کو سالو کر کے وہاں پہ ہی ختم کر دیتے تھے. وہ ایک ہفتے بعد دوبارہ وہی 2 ہفتے بعد اس کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ میرے بعد کسی اور سے، کسی تیسرے. تو میرے جو باقی الحمدللہ ہم سب کریں، لیکن جو 2 مین پرپز تھے وہ آرفنس کی ایجوکیشن اور میک اے وش چیپٹر، جو کہ الحمدللہ ہم اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کام کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس اگر کوئی کیس لے کر آتے ہیں تو ان کو اس طرف ہم لے کر آئیں کہ وہ اپنا حلال رزق کمائیں، ان کو ہم روزگار بنا کر دیں. جو ہاتھ سے کمانا چاہتا ہے، ہاتھ سے کوئی بیوہ خاتون آتی ہے تو یہ کہ ہم اس کا احساس کی تو کرتے ہیں، اس کو راشن دینے کے ساتھ ساتھ ان کو اگر ہم سلائی مشین لے کر دے دیں، باقی چیزیں رکھ دیں، گھر میں دکان بنا کے دے دیں، کپڑا رکھوا دیں، ایسی چیزیں، ایسے آئیڈیاز کے اوپر اگر ہم کام کریں نا کہ ان کو ہم روزگار پرووائڈ کریں تو وہ ختم ہو جائے گا. میرا ایک یہ ویژن تھا. دوسرا یہ تھا کہ آرفنز رزق تو اللہ پاک کی ذات نے لکھا ہوا ہے، آپ میں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، چاہے ہم کسی دیوار کے نیچے ہو، اللہ نے ہمارے منہ تک اس کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے. لیکن تعلیم اور ہنر، اب جیسے آپ اپنی فیلڈ میں ہیں تو آپ کسی سے ٹائم مانگیں گے تو وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، وہ آپ کو سکھائے گا نہیں. لیکن آپ اسے کھانے کا کہو گے تو وہ کہے گا جاؤ کینٹین سے لے لو. تو رزق تو تھا، لیکن ان بچوں میں نہ، میں جب بھی جاتا تھا وہ بالکل ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہوتے تھے، نہ ان میں خوشبو ہوتی تھی، نہ ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی تھی، حالانکہ وہ اتنے پیارے بچے ہوتے تھے. تو میں نے آرفنز کے اوپر فوکس کیا، 1 2 3 آرفن ایجز میں راولپنڈی اسلام آباد میں وہاں پر کام کرنا کیا. وہاں پر جاتا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا، ان کو بتایا کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہو تو آپ کا جو مین فوکس ہے وہ آپ کی تعلیم کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو کم از کم شعور ہو. کیونکہ اس سائڈ پر جب بھی میں نے دیکھا ہے بچوں کو، وہ کھانا پینا، رہنا، کپڑے انہوں نے سب کچھ نارمل روٹین میں پہننا ہوتا ہے، لیکن جب بات تربیت کی آتی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک بات کہنے کے بعد دوسری بات کے لیے انہوں نے رکنا بھی ہے. ان کی تربیت کے اوپر کام نہیں ہوتا، ان کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. تو آہستہ آہستہ میں ان کو کہہ لیں کہ پہلے چمچ میں شہد رکھ کے تو آہستہ آہستہ ان کو ان چیزوں کی طرف بھی لایا جو ان کے لیے ضرورت تھی، لیکن ان کو ان چیزوں کی کرواہٹ محسوس ہوئی کیونکہ وہ اس چیز کے عادی نہیں تھے. ان کو اتنا زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو ان کو بکس وغیرہ گفٹ کرنا، سٹوری بک سے لے کر آگے اسلامک بک تک ان کو لے کر آنا. اس کے بعد ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا وہ ہمارا آئی ٹی لیب تھا. یہ فرسٹ ٹائم تھا، میں نے نہیں دیکھا کسی کو کرتے ہوئے، شاید کسی نے کیا ہو. آئی ٹی لیب فار آرفن، وہ بھی آرفن ایجز میں جو بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے نورین زندگی ویلفیئر ٹرسٹ کا وزٹ کیا، وہاں پر جا کر بچوں کو وہاں پر پی سی انسٹال کروا کے دیے، پی سی کے ریلیٹڈ ان کو بکس دیں، اور ان کے آرفن ایج کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ٹیوٹر ہائر کریں اور ان بچوں کو وہ اسکل سکھائیں. چلے یہ اسکول میں اتنا نہیں، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹیکنالوجی جس کے پاس بھی ہے اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ اچھا ارننگ کر رہا ہے. تو شہریار، ایک میں آپ سے کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں عبدالستار ایدھی جو ہمارے مرحوم ایک لیڈر تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے جس طرح آپ کر رہے ہیں آرفنیج کی، غریبوں کی، تو ان کا لوگوں کا ان پہ ایک بہت بڑا ٹرسٹ تھا. ہم جیسے وہ جو تھیلا کھول دیتے تھے، لوگ اس میں پیسے ڈالتے تھے، ڈونیشن ڈالتے تھے، کسی کو پتہ نہیں، ایک غریب بندہ آ کے لوگوں کی ہیلپ کر کے، اور آج ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے، میں آپ کو ان کو آپ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی، آپ جیسے ڈونیشن کے لیے آپ پوسٹ کرتے ہیں، رات کو آپ کی پوسٹ ہوتی ہے اور صبح تک وہ ڈونیشن پورا ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹرسٹ آپ نے لوگوں میں کیسے بلڈ کیا؟ وقت لگتا ہے اس میں بھی، لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کے کیسز کلوز نہیں کرتے. 2 چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، ایک تو آپ کا کنٹینٹ. ہم اندر سے پاکستانی زیادہ ایموشنل ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایموشنل چیز بڑی ٹچ کر جاتی ہے. اگر ہم کنٹینٹ کو اچھے طریقے سے ایک اچھی بات کریں نا تو وہی بات ایک بندہ سالوں سے کر رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کو اگر کسی ایسے وے میں کر دیا جائے نا تو وہ اس کا اثر پڑتا ہے. وہ لوگ بھی اس میں آپ کو ڈونیٹ کریں گے جن کا آپ پہ شاید ٹرسٹ نہ ہو. دوسری بات، جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ بلٹ میں نے تو اس طرح کیا کہ میں شروع سے ہی ایک مطلب ایک سسٹم کے تحت چیز کو کرنا. اگر ابھی میں نے کلیکٹ کیا تو اس کو اتنے افیکٹو میں اسی ٹائم شاید پریزنٹ کر دیتا تھا، جانا فوراً گھر پہنچ جانا، ان کو راشن دینا اگر کسی کے پاس ہے. تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں.
اللہ پاک کی ذات ہم اس چیز کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جب آپ کسی انسان کی مدد کرو تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، تو آپ تو اتنے لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، تو یہ کیا نیکی ہے؟ تو وہ تو ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کی بات ہوئی تھی، یہاں ہزاروں ہاتھ مل کر کسی ایک ہاتھ کی مدد کرتے ہیں، میرے اکیلے کا ہاتھ تو اس میں نہیں ہوتا. تو اس چیز کو اچھے طریقے سے اگر آپ پریزنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے اعتماد میں لاتے ہیں، تو لوگ آپ کو ڈونیٹ کریں گے، وہ آپ کی پوسٹ کا انتظار کریں گے، وہ آپ کو خود کہیں گے کہ نیکسٹ کیس کب آ رہا ہے، ہم اس کو کریں. اور یہ بہت اچھا کام ہے، ہیکٹک ہے، لیکن کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میری آرگنائزیشن کو جوائن کریں. آپ ایک ٹیم ہے، آپ 4 دوست ہیں، 5 دوست ہیں، آپ وہ کام سٹارٹ کریں، آپ کی کلاس آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کریں، آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی، لیکن آپ وہ کام کریں تو صحیح. ماشاءاللہ بہت اچھا کہا آپ نے. دیکھیے ابھی آپ ماشاءاللہ سے یوتھ ہیں، تو آپ کے ساتھ ابھی آپ کی سوشل لائف جو ہوتی ہے، دوست بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تو اکثر جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، یوتھ ہوتے ہیں، وہ اکثر بزی روٹین ہوتا ہے ان کا، اپنے نوجوانوں کے ساتھ میٹنگز کرنا، اس کے بعد ڈاکومنٹس کو دیکھنا. تو ہماری جو سوشل لائف ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، تو وہ کبھی چائے پہ بلاتے ہوں گے، کبھی کھانے پہ بلاتے ہوں گے، کبھی آ رہا ہوتے تو پارٹی گھومنے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں میں بزی ہوں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ جانا ہے. تو آپ کا دوستوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، وہ آپ کی فیملی کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے مینیج کر لیتے ہو؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے انٹریکشن جو دوستوں کے ساتھ تھا نا، وہ ایکٹیویزم کی وجہ سے اتنا ڈسٹرب نہیں ہوا. ہاں لیکن فیملی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں 3 4 مہینے بعد، کبھی کبھی 5 مہینے بعد عید ہوتی ہے، عید پہ گھر نہیں جاتا. اب عید آ رہی ہے تو ہمارا وہ قربان کا ایونٹ ہوگا، بچوں کے ساتھ ہم قربانی کرتے ہیں، وہاں نہیں جاتے، تو ہوتا ہے. لیکن دوستوں کے ساتھ مینیج کر لیتے ہیں. اور اگر تو آپ کے اچھے دوست ہوں، الحمدللہ بلیسڈ ہوں، ایسے دوست ہیں کہ جب بھی میں کوئی ایسی کال دیتا ہوں تو وہ وہاں آ کر میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جب وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ٹائم اور یہ سب چیزیں خود ہی مینیج ہو جاتی ہیں. ہم ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں ایگزیکیوٹ، اور وہاں سے پھر ہم چائے بھی پی لیتے ہیں اور ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر لیتے ہیں. اچھے دوست ہوں تو تب بھی آپ یہ کر سکتے ہو، نہیں تو آپ کو کرٹکس اٹھنے نہیں دیتے. اور دیکھا گیا ہے کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے جنہوں نے کافی نام ہمارے پاکستان میں بنایا ہوا ہے، تو وہ لوگ یوتھ کو کام کرتے کرتے وہ لوگ پولیٹکس کی طرف بھی کچھ زیادہ دیکھتے ہیں. تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا پولیٹکس میں ٹچ کریں گے؟ دیکھیں، ہر نوجوان کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پولیٹکس پاکستان میں کس طرح کام کر رہی ہے. اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور ہم وہی 4 پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا ان کا تو فیوچر ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی فیوچر نہیں ہوتا. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ میں اتنا آپ اچھے فوکل پرسن بھی ہو، اگر آپ اتنے کیپیبل ہو، مینجمنٹ کر سکتے ہو، چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، عوام کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، تو آپ کو سیاست کے میدان میں جو بھی میدان آپ کے سامنے ہو، آپ کو اس میں اتر جانا چاہیے. اور اگر کبھی مجھے موقع ملا یا اس طرف آیا تو میں انشاءاللہ ضرور سیاست کی طرف جاؤں گا. ماشاءاللہ. اور شہریار، جیسے کہ ہمارے جو نوجوان نسل جو تھی، ہماری اپ کمی جو ہماری ایک خون گرم ہوتا ہے نوجوانوں کا، اسپیشلی جو نوجوانوں کا لائف ہوتا ہے، ان کی جو ایج ہوتی ہے یہی ایج، تو ان میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ڈپریس زیادہ ہوتے ہیں، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، فضول چیزوں میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کا اصلی جو ایکچوئل جو ریزن کیا ہوتا ہے ان چیزوں میں پڑھنے کا، اور اس کو ہم کیسے باہر لا سکتے ہیں اور اچھے ایک زندگی کی طرف ان کو ہم لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈپریشن تو افیکٹ کر رہی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی گریجویشن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، لیکن مومن کا ہے کہ اس کو یہ بات یا یہ چیزیں نہیں دیتی. لیکن ہم پھر بھی شاید ہم اتنی چیزوں میں گھس چکے ہیں کہ ہمیں یہ فیس کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں تو ڈپریشن اس کے ساتھ جو فائٹ کر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، یا جو اس چیز کو مینیج کر جاتا ہے نا، وہ لازماً کامیاب تو ہو جاتا ہے. لیکن وہ پھر جب اس فیز سے نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ اور لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو ہمیں ہمت دینی چاہیے. کچھ دیکھیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے ضروری تو نہیں آپ اس کے لیے فزیکلی کچھ کریں. ایک میسج آج کی یوتھ یا آج کی عوام اتنی ڈپریس یا اس کو اتنی ضرورت پڑ گئی ہے نا سہارے کی، کہ آج ایک میسج کافی ہے. کسی نے اگر سیڈ سٹیٹس لگایا ہے نا، 10 سٹیٹس ویو آئے ہیں، تو اس کو کوئی کسی نے پوچھا نہیں ہے تو وہ اور ڈپریس ہو جاتا ہے. کہتا ہے یار میں تو
لگایا تھا کہ لوگ ریئیکٹ کریں گے, لیکن کسی نے میرے سے پوچھا ہی نہیں ہے. صحیح بات. تو میں نے اس عادت کو اپنایا ہوا ہے, کسی کو دیکھتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے تو اس کو موٹیویٹ کر دیتا ہوں. سم ٹائم براڈ کاسٹ بنائی ہے, اس میں کچھ ایسے میسیجز کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہر 2-3 دن بعد نہ مجھے ایک میسیج یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں اس حالت میں تھا لیکن اس چیز نے مجھے اس سے نکال دیا. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, تو ڈپریشن وغیرہ یہ ہمارے قریب نہیں آئے گی. تو ابھی آپ یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں فیوچر, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو اگر میرے سے پوچھے میں تو چاہوں گا کہ میں پارلیمنٹ میں ہوں, لیکن جہاں پہ بھی جاؤں یہ کام مشکل فیصلہ ہے, اس کو میں اتنا اس کو نہیں لیتا. لیکن ہاں اپنا فیوچر اگر آپ خود کچھ بن جاتے ہو, جیسے میرے خواب ہے شروع سے ہی, یہ کہہ لیں کہ میں کبھی بھی وہ اپنے اوپر نہیں سوچا کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہو, لیکن میرا یہ خواب ضرور رہا ہے کہ میرا یہ اسکول ہو. میرے سب دوست جانتے ہیں, ابھی میں یہ بات بول رہا ہوں تو اسی لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ میرا شروع سے رہا ہے کہ گاڑی ایسی اچھی نہ ہو, لیکن میرا کمیونٹی کے لیے, بچوں کے لیے ایسے اسکول ہونے چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ ایجوکیشن کرے. کیونکہ ہم لوگوں نے وہ چھوڑ دیا, جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک وہ کہتا ہے کہ میرے ایک ووٹ دینے سے کیا ہوگا, وہ اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار میرے ایک کام کرنے سے کیا ہو رہا ہے, معاشرہ تو اس میں ہے نہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ایکٹیویزم کو بھی کروں, اور باقی انشاءاللہ ڈگری ابھی گریجویشن ہوئی ہے, ابھی 6 ماہ اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت, خود کو 16 سال ہم نے بھی پڑھا ہے, گھر والوں سے ٹائم لیا ہوا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ بزنس فیلڈ اسی کو جوائن کروں گا. اور کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جاب وغیرہ کہ ایکٹیوسٹ انسان جب بن جاتا ہے تو جاب کے قابل وہ نہیں رہتا, تو ٹائم بھی نہیں دے پاتا. تو بزنس کو کر کے تھوڑا اس کو آگے لا کر, اس کو تھوڑا سا کم کر کے پھر انشاءاللہ بزنس اور ایکٹیویزم دونوں کو اکٹھا چلانے کا میرا ارادہ ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک اچھا یوتھ, آپ کی نظر میں ایک اچھا یوتھ کیا ہے؟ اچھا یوتھ ایکٹیوسٹ اگر کہتے ہیں تو میں تو اسے ہی کہتا ہوں کہ جو بس کام کر رہا ہو, دکھاوے سے ہٹ کر. یہ دکھاوا ایک اور ہوتا ہے, دکھاوے کی بھی کئی قسمیں آ جاتی ہیں, یہ نہیں کہ وہ اسٹیٹس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں, ان سے ہٹ کے. کیونکہ آج کل ایکٹیویزم میں آنے کا مقصد کچھ اور لوگوں نے بنا لیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو اپنا روزگار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے بس ایویں ہی کسی نے ان کو کوئی ڈیزگریشن نہیں دی تو ووٹ کرے اپنا بنا کر, اور وہ ایکٹیویزم کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. تو ایک اچھے ایکٹیوسٹ کو یہی چاہیے کہ اس سے کم از کم لوگ انسپائر ہوں, کریں. یوتھ ہے تو اپنا کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل کی ان کی انویسٹمنٹ ہے, انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے, ہمیں بھٹکایا ہوا ہے چیزوں میں, ٹھیک ہے. کبھی آپ کے سامنے ٹک ٹاک آ جائے گی, ٹک ٹاک سے نکلیں گے تو آپ کے سامنے پب جی آ جائے گی, ٹھیک ہے. پب جی سے نکلیں گے تو وہ کوئی اور ایک چیز اتنے تک وہ بنا لیتے ہیں جس میں انہوں نے آپ کو کر دینا ہے. تو ان چیزوں سے نکل کر ریسرچ کرنی چاہیے, کتابوں کے ساتھ تھوڑی بہت کرنی چاہیے, تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہو نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے. باقی تو پھر زندگی ہے, گزر جائے گی. اچھا, جو آپ آرگنائزیشن چلائیں دا والنٹیئر سوسائٹی آف پاکستان, اس کے ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا کام کریں, تو آگے کوئی پروجیکٹ سوچا ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ؟ دیکھیں, میں پہلے تو یہ آئی ٹی لیب کو انشاءاللہ ہم 8 سے 9 4 سے 5 یہاں پہ ہم نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. باقی ایک میں ابھی گیا تھا لاسٹ ٹائم جب نیلم میں, وہاں پر 8 مقام پہ دوست ہوتے ہیں عبداللہ بھائی, ان کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس سائڈ پر ہم 4 کریں گے. باقی ابھی ہم ایک کشمیر الائنس بنی ہے, اس کا میں پارٹ ہوں. تو ابھی ہم لوگ اپنے جو ایک مین پروجیکٹ ہے وہ لے کر جا رہے ہیں کشمیر کی طرف, جس میں وہاں کے آرفنز, وہاں کے بچوں کے لیے ہم لوگ کام کریں گے. کیونکہ اس کا جو ہمارا مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستانی یہاں پر اپنے ایکٹیویزم سے نا, جو کشمیری بھائی ہمارے وہاں پر ہیں, ان کی ایک اپنی جنگ ہے, وہ پاکستان کے نظریات کی جنگ بڑی خوبی سے لڑ رہے ہیں. اس کو بھی کچھ لوگ نہیں سمجھتے وہ چاہتے اس چیز کو. تو ہم اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایکٹیویزم کے ذریعے, تاکہ ہم ایک اچھا فیس بن کے پاکستان کا کشمیر میں جا کر کام کریں, کشمیر میں پروجیکٹس کریں, تو ان کو بھی پتہ ان کو بھی ہو, جو ابھی یوتھ آ رہی ہے کہ ان کو ہو نہ ہو, وہ نہیں سمجھتے. جیسے جو حال ہمارا آج پاکستان اور بلوچستان کے درمیان ڈفرینس بنا پڑا ہے, اللہ نہ کرے کل کو کشمیر کے ساتھ ہمارا اس طرح بن جائے, تو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایکٹیویزم کے تھرو کہ وہ ہم سے دیکھیں, وہ ان کو ہو کہ ان کو واقعی تکلیف ہے. تو ہم آگے ایک ابھی اسلام آباد میں ادارہ ہے, یہ پرسوں اس بارے میں میٹنگ ہوئی ہے صرف کشمیریوں کے لیے, وہ ایک پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. باقی تہ در تہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں.
اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نوجوانوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ بہت ہی بہترین اقدام ہے. تو لاسٹ میں ہمارے نوجوانوں کو کیا آپ ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بینگ اے یوتھ اور بینگ آپ دیکھیں ایک سوشل ایکٹیوسٹ, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ دیکھ میری ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے حصے کا لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, زندگی کیا ہے جو بالکل, اگر آپ آئے تھے تو اپنے لیے جی کے چلے گئے, میں آیا تھا تو اپنے لیے کر کے چلا گیا. ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک آخری بات کوٹ کرتا ہوں کہ ایک میٹنگ, ایک بہت بڑا سیمینار, ایک کانفرنس چل رہا تھا, تو وہاں پر صدر پاکستان آئے. تو وہ صدر پاکستان چلے گئے, لوگوں نے 2 منٹ 1 منٹ کی کلیپ کی, وہ وہاں پر بیٹھ کے لوگ ختم. اس کے بعد اس کی طرف کوئی دھیان نہیں. وہاں پر اس دور کا وزیر اعظم آیا, وہ بیٹھا, کیا اپنے اس کو انہوں نے اسی طرح 1 منٹ کے لیے اس کے لیے تالیاں بجائی, تو وہ ختم. لیکن وہاں پر ایک تیسری شخصیت ایسی آئی تھی کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے تالیاں بجائی, اور جب تک وہ وہاں پر بیٹھ کر سانس لے کر انہوں نے پانی نہ پیا تو وہ لوگ تب تک تالیاں بجا رہے تھے. وہ شخصیت جن کا آپ نے پہلے نام لیا, ایدی صاحب کی تھی. تو اگر آپ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے رہو گے نا تو آپ کو اچھا سمجھا بھی جائے گا اور لوگ مانیں گے بھی. میرا جس طرح اپنا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسی امید سے لڑ رہے ہیں, جبر کے اندھیروں سے طلوع سحر جو ہوگی وہ سحر ہماری ہوگی. تو اگر میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ معاشرے میں میرے ذریعے تبدیلی ضرور آئے گی. تو جی ناظرین, یہ تھے شہرہ دا ینگ سوشل ایکٹیوسٹ جو کہ اس وقت اپنی قوم کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے ہوسٹ بابر علی راہی کو دیجیے گا اجازت. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.